بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل سید قاری منیر اعظمی پہ الحمدللہ درود شریف کے حوالے سے واقعات اور مشاہدات کا سلسلہ چلایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دو گزارشات روز کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ان درود شریف کے واقعات کو توجہ سے سن لیتا ہے، درود شریف کے مشاہدات میں واقعات میں ایسی تاثیر اور ایسا فیض ہے، جو ان واقعات کو توجہ سے ایک بار مکمل سن لیتا ہے، یقین جانے کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یقین جانے کہ وہ درود شریف پڑھنے والا انشاءاللہ بن جائے گا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ ویڈیو جہاں جہاں سنی جا رہی ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں درود شریف پڑھنے والے ہیرے موجود ہیں۔ جو اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ تو پھر وہ ہیرے ہی ہوئے نا۔ جو درود شریف پڑھتے ہیں تو ان پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جو درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کے 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں ان کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، جو آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، جو آج بھی تنہائیوں میں انفرادی طور پر بیٹھ کے ذکر کی صورت میں اجتماعی طور پر محافل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جو درود شریف سے جڑے ہوئے ہیں، جو درود شریف باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، جو درود شریف کے مشاہدات دیکھتے ہیں، واقعات دیکھتے ہیں، روحانی خواب دیکھتے ہیں، ان سب سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے، درود شریف کی نشر و اشاعت کی نیت سے اپنے مشاہدات کو، اپنے واقعات کو ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ، جو نمبر میں مینشن کر دوں گا اپنے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، اس نمبر پر ہمارے واٹس ایپ نمبر 033648683007 پر اپنے مشاہدات کو، اپنے روحانی خوابوں کو، اپنے واقعات کو، درود شریف کے حوالے سے تجربات کو وائس نوٹ کی شکل میں بول کر ہمیں واٹس ایپ پہ بھجوا دیں۔ انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ واقعات اور مشاہدات آپ کی میرے پاس امانت ہے، میں انشاءاللہ ان پہ ویڈیو بنا کر درود شریف کی دعوت و تبلیغ میں ضرور کروں گا، درود شریف کا پیغام اور آپ کے مشاہدات کو اپنے سامعین تک ضرور پہنچاؤں گا۔ یہ آپ کا بھی پیغام ہوگا، یہ آپ کی بھی خدمت ہے درود شریف کے حوالے سے۔ یاد رکھیں کہ آپ نے ایک مشاہدہ بتایا، آپ نے ایک تجربہ بیان کیا، چاہے اپنا نام بتائیں، چاہے اپنا نام نہ ظاہر کریں، لیکن آپ نے لوگوں کو درود شریف کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کے نبی کی محبت بتانے کے لیے کسی کو درود شریف پر لگا دیا نا، اس کا ثواب آپ کو تب تک ملتا رہے گا جب تک وہ سننے والا درود شریف پڑھتا رہے گا۔ تو آپ کو درود شریف پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، لوگوں کو درود شریف بتانے اور ان کو ترغیب دینے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود شریف پڑھنے والا بنا دے، درود شریف کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت سید عبد المقصود محمد سالم محکمہ پولیس میں سپاہی تھے۔ پھر وہی بات، اگر دین سمجھ آ جائے نا، اگر اللہ کے نبی کی محبت غالب آ جائے
تو جو سرکاری نوکریوں پہ بیٹھے ہیں نا، وہ بھی عشق رسول میں تڑپ اٹھتے ہیں، وہ بھی سرکار کی محبت پہ تڑپ اٹھتے ہیں، وہ بھی سرکار کی ہی بات کرتے ہیں۔ تو میں واقعہ آج جو بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ حضرت سید عبد المقصود محمد سالم کا ہے، جو محکمہ پولیس میں سپاہی تھے۔ پولیس میں ہونے کے باوجود بھی انتہائی نیک انسان تھے۔ آپ فرماتے ہیں میری عموماً رات کو پہرا دینے میں ڈیوٹی ہوتی تھی، جو رات 11 بجے سے شروع ہو کر صبح 7 بجے ختم ہوتی تھی۔ صبح 7 بجے ختم ہوتی تھی۔ میں ڈیوٹی کے دوران چلتا پھرتا قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ڈیوٹی کر رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود شریف بھیجنا چاہیے۔ اس دن سے میں نے درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرا درود شریف پڑھنے کا وظیفہ صبح و شام 1000 مرتبہ درود شریف تھا، یعنی میں 1000 مرتبہ صبح درود شریف پڑھتا تھا، 1000 مرتبہ میں شام کو درود شریف پڑھتا تھا۔ دن گزرتے گئے، میرا مختلف جگہوں پر تبادلہ ہوتا رہا، لیکن درود شریف کا وظیفہ مجھ میں جاری ہو گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ درود شریف کو جاری رکھا۔ اب میں 5 اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے، جو سفر میں نے روزانہ صبح و شام 1000 مرتبہ درود شریف سے شروع کیا تھا، اب میری عادت بن چکی تھی کہ میں 5000 دفعہ درود شریف صبح پڑھا کرتا تھا، 5000 مرتبہ شام کو پڑھنے کا عادی ہو گیا۔ چھٹی کے دن تو درود شریف پڑھتا رہتا، دن رات میں 14000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس درود شریف کی برکت یہ ہوئی، اس درود شریف کا مشاہدہ یہ ہوا کہ مجھے امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب ہوتی۔ کئی مرتبہ جب بھی میں بیمار ہوا، میں نے مشاہدہ کیا کہ مجھے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب میری تکلیف کی جگہ پر اپنے دستِ شفقت کو پھیرا تو مجھے شفا ہو جاتی تھی۔ حضرت جو ہیں، یہ جو موصوف ہیں، انہوں نے درود شریف کی کتاب لکھی جس کا نام انوار الحق فی الصلوات علی سید الخلق ہے۔ آپ نے 11 اگست 1977 میں جمعہ کی رات انتقال فرمایا تھا۔ انتقال سے چند روز قبل آپ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور ان قریب ملاقات کی بشارت سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں ایک پولیس کا سپاہی کثرت سے درود شریف پڑھنے سے کس اعلیٰ مقام پر جا پہنچا۔ درود شریف کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ایک خیال آیا، آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں۔ پیشے کے لحاظ سے ایک سرکاری ادارے میں نوکری کرتا ہوں۔ ہمارا تبادلہ بھی جگہ جگہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہر وقت 3 سے 4 ملٹری کے یا سویلین گارڈ بھی موجود رہتے ہیں۔ ادارے کا نام لینا مناسب نہیں ہے، بہرحال تو ہمارے پاس بہت سے گارڈ آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور ان گارڈوں کی 6 ماہ ڈیوٹی ہوتی ہے، پھر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ نئی گارڈ آ جاتے ہیں۔ تو میری ایک عادت ہے، میں بیٹھا درود شریف بھی جب ٹائم ملتا ہے پڑھ رہا ہوں ڈیوٹی پہ بھی۔ تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنے گارڈوں کو اکثر انہیں درود شریف کی ترغیب سناتا ہوں، ترغیب دیتا ہوں، انہیں عشق رسول کے واقعات سناتا ہوں، انہیں ترغیب دیتا ہوں تم بھی درود شریف پڑھو۔ میں انہیں یہ بھی بتا رہا ہوں دیکھو میں تو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں، میری حالت مجبوری ہے کچھ کہ میں ساتھ ساتھ درود شریف کم ہو جاتا ہے تعداد میری، تو آپ لوگ تو کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ ارد گرد لوگوں پہ نظر رکھنی ہے، آنے جانے والوں کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھنی ہے، خیال رکھنا ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس تو بہت ٹائم ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری بھی کم ہے، تو پھر آپ تو ہر وقت درود شریف پڑھ سکتے ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو پر بے وضو درود شریف پڑھو۔
اور پھر جب میں دیکھتا ہوں نا ان میں سے کوئی گارڈ درود شریف کی کوشش کر رہا ہے تو میں اپنے پلے سے، یہ میں اپنی کوئی برائی نہیں بیان کر رہا، درود شریف کی برکت بتانے جا رہا ہوں کہ میں بعض اوقات کوئی تسبیح کاؤنٹر لے کے نا کسی گارڈ کو دے دیتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک بچہ ہے، وہ بھی گارڈ ہے، وہ مجھے اب بہت اچھا لگنے لگ گیا ہے۔ میں نے اسے ایک دن درود شریف کی فضیلت بتائی، پھر فارغ وقت میں اس سے بیٹھ کے درود شریف کی باتیں کی، کچھ مشاہدات سنائے۔ وہ بچہ ہر وقت اٹھتا بیٹھتا درود شریف پڑھتا ہے، پھر اس کو ایک تسبیح دی، آج الحمدللہ ہمہ وقت درود شریف پڑھ رہا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں درود شریف کی دعوت دوں، میں خود تو درود شریف پڑھ رہا ہوں، میں ایک نعمت خود تو سمیٹ رہا ہوں، اپنے ملنے و جلنے والوں کو، دوست احباب کو درود شریف کی دعوت دوں، انہیں درود شریف پہ لگاؤں، کیونکہ وہ درود شریف سے جڑ گیا، اس کی نسلیں درود شریف سے جڑ گئی، اس کی نسلیں رحمت سے جڑ گئی، اس کی نسلیں خوشیوں سے جڑ گئی، تو ہمیں بھی زندگی میں سکون حاصل ہو جائے گا۔ تو میرے پاس تو تھوڑے سے مواقع ہیں، ہم سے اچھے استاذہ کرام ہیں۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں یہ جو استادہ کرام ہیں نا، یہ بڑے زبردست ہیں، یہ بچوں کو درود شریف پہ لگاتے ہیں۔ کلاس روم میں 10 منٹ کے لیے کوئی اگر درود شریف پڑھ لیں تو بچوں کی زندگیوں میں درود شریف راسخ ہو جائے گا، درود شریف جاری ہو جائے گا۔ اور پھر یہ استاذہ کرام کے پاس ہاف ڈے تو فارغ ہوتا ہے، ماشاءاللہ نوکری کا تسلسل اس طرح کا ہے، اس طرح کا سلسلہ ہے کہ ہاف ڈے فارغ ہے، آرام سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دیں، درود شریف کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا دیں۔ آئیے ایک دفعہ محبت سے جہاں جہاں آواز سنی جا رہی ہے مل کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔